صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ زائرین کرام، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ہادی ٹور کے ساتھ۔ تمام زائرین کرام، بین الحرمین، یہ سامنے مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر آپ یہ دیکھیں مولا عباس علیہ السلام، غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک، دونوں روزوں کے درمیان آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کل بھی زیارتیں کی ہیں، اور کل بہترین طریقے سے جشن آپ لوگوں نے منایا، اور روزہ ولادت امام حسین علیہ السلام آپ لوگ بین الحرمین موجود رہے۔ اتنی بڑی سعادت آپ نے حاصل کی ہے، اور آج 4 شعبان مولا عباس علیہ السلام کی ولادت مبارک ہے۔ آج پھر آپ اسی مقام پر بین الحرمین کھڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری سعادتوں کی اور تقدیروں کی معراج ہے۔ کل بہترین بڑا جشن بین الحرمین منایا گیا، اور آپ نے شرکت کی، اور سب نے محظوظ ہوئے مولا کے فضائل سن کر۔ یقین جانے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ یوں تو ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کربلا آئے، لیکن یہ فضیلتیں، یہ مناسبتیں اور جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں، یقیناً کسی کو حاصل نہیں۔ ولادت امام حسین علیہ السلام اور ولادت مولا عباس علیہ السلام کے وقت آپ کربلا مولا میں موجود ہیں۔ جب انسان کربلا آتا ہے تو اس کے دل میں بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ مولا آپ کی زیارت سے مشرف ہوں، آپ کی گنہگار آنکھوں سے آپ کا دیدار کریں، مولا اپنا دیدار کرا دیں۔ یقیناً علماء نے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ من زار قبر الحسین علیہ السلام فلہ الجنہ، جو شخص معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ پھر کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ خیر ہو، بھلائی ہو، تو اگر وہ صرف امام حسین کی طرف کربلا کا قصد ہی کر لے تو اللہ اس کو خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ ابھی زیارت نہیں کی ہے، صرف اس نے قصد کیا ہے، اور قصد کرنے پر اس کو جو ہے وہ یہاں پر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا خیر کثیر کا وعدہ اللہ کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، وما تقدم وما تاخر، پروردگار اس کے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے کسی میں اتنی طاقت کہ انسان نے گناہ کیا ہو، اس کی مغفرت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس توبہ طلب کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن یہ کتنا بڑا کریم ہے حسین ابن علی کہ آپ نے اپنے گناہ بھی نہیں کیے، اگر آپ کے مستقبل میں کوئی ایسے گناہ بھی ہوں گے تو حسین کے صدقے میں وہ سب معاف ہو جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک ضمانت دی جا رہی ہے کہ اللہ یہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر آؤ کربلا، اگر قرضہ بھی لے کر آئے ہو، میں صادق آل محمد تمہارے قرضے کو ادا کروں گا۔ یہ فضائل میں ہے، اور کیا ہے امام حسین اسلام کے در پر آنا۔ علماء کہتے ہیں آداب زیارت میں سے کہ پہلے مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کریں، ان کو سلام پیش کریں، ان سے اجازت طلب کریں، پھر مولا حسین کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ اس وقت بین الحرمین میں کھڑے، شاید مقصد یہ رہا ہو ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک جب جاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ وفاداری کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ چلے جانثاری کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ چلے ایک بھائی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یقین جانے آج فضیلت کا دن ہے، غازی ابو الفضل عباس کی بارگاہ کا دن ہے، تو آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اتنا ہنسوں کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں آج کے شب، کیونکہ آج کا دن جو ہے عظیم دن ہے۔ انشاءاللہ آج ہادی ٹور کی جانب سے رات میں بڑا جشن بھی منعقد ہوگا، انشاءاللہ آپ سب شرکت کریں گے۔ علماء کہتے ہیں جب کربلا پہنچے اور آپ کی پہلی نظر امام حسین السلام کے گنبد پر پڑے، یہ سامنے آپ گنبد دیکھ رہے ہیں، اپنی خاص 3 دعائیں مانگے، جو آپ کی خاص 3 دعائیں ہیں وہ مانگے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کو رد نہیں کرتا۔ 3 حاجتیں کوئی بھی ہوں اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے، جائز حاجات، اور پہلی نظر پڑتے جب بھی آئیں پہلی نظر پڑے فوراً اپنی 3 خاص دعائیں مانگے، انشاءاللہ امام حسین کے صدقے میں اللہ اس کو پوری کرے گا۔ 3 بڑے اعجاز اللہ نے شہادت امام حسین السلام کے ذریعے سے بدولت عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک آپ سب علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بعد شہادت امام حسین السلام جو اللہ نے کرامت عطا کی وہ بے پناہ ہے، لیکن 3 بڑی ایسی عظمتیں امام حسین کو حاصل ہیں، کسی امام کو حاصل نہیں ہے۔ ایک عظمت یہ ہے کہ کسی بھی امام کی نسل میں امامت کو نہیں رکھا، امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے سب امام حسین کی نسل سے ہیں۔ یہ سب سے بڑا وقار و عظمت و منزلت کی دلیل امام حسین السلام کے لیے جو علماء نے بیان کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی خاک کو خاک شفا نہیں کہا گیا، امام حسین السلام کی خاک کو خاک شفا کہا گیا۔
یہ تو ہر امام یقیناً یہ شفا عطا کرنے والے، لیکن جو مرتبہ جو منزلت تربت کربلا کی ہے، خاک کربلا کی، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تیسری جو عظمت حاصل ہے کہ امام حسین السلام کے گنبد تحت القبہ جا کر زری کو پکڑ کے اس کے نیچے کھڑا اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے امام زمانہ نے کہا کہ جب تم میرے جد حسین کی ذات کے لے جاؤ، تحت القبہ کھڑے ہو کر میرے ظہور کی دعا کرو۔ یہ تمنا کرنا امام کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عظیم جگہ پر ہیں۔ میں اکثر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج جشن کا دن بھی ہے، مسائل پڑھنے کا وہ نہیں ہے، کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ بین الحرمین میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے۔ ہذا بقعۃ من بقاء الجنہ، ہذا بقعۃ من ارض الجنہ، یہ جنت کی زمینوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت عدن کا ایک حصہ ہے۔ جنت کے بڑے نام ہیں الگ الگ ایریوں کے، الگ الگ حصوں کے، ان میں سے جنت عدن ہے، ان میں سے جنت عدن کے حصے کو بین الحرمین کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جہاں سردار جوانان جنت رہ رہے ہوں، یقیناً وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اور آج اس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ پورا مقتل تھا، اصل مقتل یہ تھا، پورا میدان تھا یہ خیمے کا، یہ پورا میدان فوجیں لگی ہوئی تھی، یہ آپ نہر فرات، یہ سب یہ پورا نہر فرات یہ قبضہ تھا۔ اور اصل جو لاشیں امام حسین صاحب اٹھا کر لے گئے شہداء کے اکثر، وہ اسی ایرے سے لے کے گئے۔ شاید احساس ہی رہا ہو کہ تاکہ صفا مروہ کے درمیان جو عمرہ کر کے آئے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جتنے صفا مروہ کے درمیان اتنا ایک حرم سے دوسرے حرم کے درمیان بتایا جاتا ہے فاصلہ ہے۔ اس میں کوئی خاصیت، کوئی راز ہے تاکہ آپ اس چیز کو اللہ کی طرف سے قربت کا ذریعہ بنے۔ ایک بھائی سے دوسرے بھائی تک چل کے جاتے ہیں، جتنا صفا مروہ کے درمیان راستہ مسافت ہے، اتنی دونوں حرم کے درمیان میں ہے۔ یقین جانے کیا راز رہا ہوگا مسلط پروردگار۔ تو اصل مقتل یہ تھا، یہ ترائی کا کنارہ تھا، القمی، شار القمی، یہ ترائی کا کنارہ۔ ترائی کا آپ سمجھتے ہیں دریا ہوتا ہے اور ڈھلان ہوتی ہے وہاں پر، ہے نا، پانی ہوتا ہے، پانی سے پہلے نمی ہوتی ہے، تری موجود ہوتی ہے، پھر جو ہے تھوڑی ڈھلان جو ہے وہ ہوتی ہے، اتران جیسے ہم نیچے اترتے ہیں۔ تو یہ آپ جب روزے میں جائیں گے تو مولا عباس علیہ السلام، جہاں مولا عباس کو شہید کیا گیا تھا اسی جگہ پہ قبر بنی ہے۔ تو جب اندر جائیں گے ڈھلان کی طرح آپ کو محسوس ہوگا کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ آپ نے مرثیوں میں ذاکر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقتل کو سنا ہے، کربلا کو سنا ہے، تو اس زمین کو نہ ڈھونڈے، اس کہ وہ دشت و بیابان تھا، ایک جنگل بیابان اور یہ ریتیلی زمین اور یہ ساری چیزیں، وہ سب چیزیں نہیں۔ اس وقت جو ہے وہ بلڈنگ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں، اصل مقصد کو نہ بولے کہ یہ مولا عباس علیہ السلام ہے، یہ مولا ہے، وہ مولا امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس چیز کو نظر میں رکھیں۔ انہیں نہ دیکھیں کہ وہ بیابان، وہ ریتیلی زمین اور یہ بیویوں کا جو ہے خیموں کا جلنا اور وہ نکلنا، ساری چیزیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ ڈھلان کی طرف جائے، وہیں پر جائے مولا عباس کو قتل کیا گیا، وہیں پر دفن کیا گیا ہے یہ۔ پھر مولا حسین صاحب جب روزے میں جائیں گے وہاں بھی آپ جائیں گے، تھوڑا سا ڈھلان ہے۔ آپ نے سنا ہے مصائب میں کہ وقت آخر امام حسین نے کہا تھا اس وفا مجھے میرے نشے قتل گاہ تک پہنچا دو۔ قتل گاہ کہاں تھی؟ نشیب میں تھی۔ نشیب کا مطلب یعنی چاروں طرف زمین بلند ہو اور وہ جگہ جو ہے وہ نیچے ہو، ٹھیک ہے، نشیب اس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو گڑھا کہہ لیں آپ جو ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر قتل، آپ اندر جائیں گے زری پر، تو ایک بڑی جالی ہے، بڑی زری موجود ہے، اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں، 3 لاشیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا لاشا، پائیں تھی جناب الاکبر کا لاشا، اور سینے پر جناب الاصغر دفن ہے اس بڑی زری کے اندر۔ اس زری کے پاس میں آپ دیکھیں گے ایک جالی لگی ہوئی ہے دیوار پر، اسے کہتے ہیں شہداء طف، جسے کہتے ہیں ہم لوگ گنج شہیدہ، جس میں تمام شہداء کو بڑی سی قبر بنا کر مولا سجاد نے دفن کیا تھا۔ تمام شہداء، محمد، جناب قاسم، تمام اصحاب جو اس میں دفن ہیں۔ جب آپ اندر جائیں گے عورتوں کی طرف سے دیکھیں گے ایک چھوٹی زری بنی ہوئی ہے آگے بڑی زری سے، تو وہ ابراہیم مجاب کی ہے، 7ویں امام کی اولاد میں سے تھے۔ جب بھی کربلا آتے تھے، انشاءاللہ واقعہ اس کا بڑا خوبصورت ہے، بیان کیا جائے گا۔ امام کے حرم میں آتے، سلام پیش کرتے تو قبر سے جواب آتا تھا اور تمام لوگ سنتے تھے اس آواز کو، اسی وجہ سے ان کو مجاب کہتے ہیں، مجاب جس کا سلام کا جواب دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جب جہاں سے مر جاتے ہیں انٹر ہوں گے، داخل دیکھیں گے اپنے لیفٹ سائیڈ میں وہاں پر ایک زری بنی ہوئی ہے، تو وہ ہے حبیب نے مظاہر کے قبر مبارک، امام حسین کے بچپن کے دوست، جس کو مولا نے خط دے کر بلایا تھا۔ اور شاید امتیاز یہ رہا تاکہ ایک دوستی کا معیار پتہ چلے لوگوں کو، الگ دفن کرانا شاید یہ راز رہا ہو، بیٹا اس کو الگ دفن کرنا، تاکہ پتہ چلے ایک دوست کے لیے جو قربانی دیتا ہے اس کی منزلت کیا ہوتی ہے۔ تو لہذا مخلص دوست کا ہونا بڑا کمال ہے اور بڑی عظمت ہے، تو الگ ان کو دفن کیا گیا۔ اسی کے برابر میں حبیب نے مظاہر کے برابر میں
एक जाली लगी है, एक बड़ा सा पत्थर आप देखेंगे, रेड लाइट उसमें जल रही होगी, वो है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि जहां पर 70 कदम के फासले से एक बहन ने ज़िबा होते हुए देखा। तो ये पूरा एक खाका है करबला का, पूरा सीन, जिसके बारे में कहते हैं कि हर वक्त 70,000 फरिश्ते वो मौला हुसैन की कब्र का तवाफ कर रहे हैं। एक सफ लगी हुई है फजाइल की ज़ियारत की, कि फरिश्ते आ रहे हैं, हर वक्त चारों तरफ तवाफ हो रहा है। एक फरिश्ते जिसको एक मर्तबा इजाजत मिल जाती है ना ज़ियारत की, दोबारा उसको इजाजत नहीं मिली ज़ियारत की, और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कितने खुशनसीब हैं आप लोग कि आप लोग मौला की ज़ियारत पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितना दिल चाहे आप यहाँ पर हाजिर होंगे, मौला की कब्र पर हाजिर होते रहेंगे। और वो फरिश्ते जिनको सिर्फ एक बार इजाजत मिल रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आज गाजी की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारी ज़ियारत को कबूल फरमाए।